السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ایک مین جو چیپٹر چل رہا ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور کتاب الصلاۃ کے آگے سب جو ٹاپک ہیں یا چیپٹر ہیں ان میں آج والا جو ہے وہ چیپٹر ہے وہ ہے نماز چاشت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 1309۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز ان کے گھر تشریف لایا تو آپ نے غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود مکمل فرماتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسری روایت میں فرمایا وہ نماز چاشت۔ حدیث نمبر 1310۔ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ چاہتا بڑھا دیتے تھے۔ حدیث نمبر 1311۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک پر اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر قسم کی تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر قسم کی حمد صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1312۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا انہیں علم ہے کہ اس وقت کے علاوہ نماز چاشت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں شدت حرارت سے ریت گرم ہو جانے کی وجہ سے گرمی محسوس کریں۔ حدیث نمبر 1313۔ ابو دردہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا کہ اس نے فرمایا ابن آدم دن کے اول وقت میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ تو میں تجھے دنیا و آخرت تک کافی ہو جاؤں گا۔ حدیث نمبر 1314۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابو داؤد اور امام دارمی نے نعیم بن حماز غطفانی سے روایت کیا، اور امام احمد نے ان تینوں صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1315۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسان میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے بلغم کو صاف کر دینا، راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا صدقہ ہے، پس اگر تو نہ پائے تو چاشت کی 2 رکعتیں تیرے لیے کافی ہیں۔ حدیث نمبر 1316۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1317۔ معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے وہ اس دوران خیر کے سوا کوئی بات نہیں کرتا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1318۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1319۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں، پھر وہ فرماتی ہیں اگر میرے والدین بھی زندہ کر دیے جائیں تو میں ان کی خاطر اس نماز چاشت کو ترک نہیں کروں گی۔ حدیث نمبر 1320۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے اب آپ اسے نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی اسے چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب آپ اسے نہیں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1321۔ مورق اجلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے دریافت کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا عمر پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر، یہ نیا باب ہے کتاب الصلاۃ میں، نفل نماز کا بیان ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 1322۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے
وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 1323، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور اس کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا یہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اپنی حاجت کا نام لے۔ حدیث نمبر 1324، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے حدیث بیان کی اور ابو بکر نے سچ فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر گزرتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، البتہ ابن ماجہ نے آیت ذکر نہیں کی۔ حدیث نمبر 1325، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نفل نماز کا اہتمام فرماتے۔ حدیث نمبر 1326، بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بلال سے پوچھا، کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ جب میں جنت میں گیا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے سنی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا مجھ پر لازم ہے، لہٰذا میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 کی وجہ سے تم اس مقام کو پہنچے ہو۔ حدیث نمبر 1327، عبداللہ بن ابی اوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ سے کوئی حاجت و ضرورت ہو یا کسی انسان سے کوئی کام ہو تو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے، پھر یوں دعا کرے، اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عرش عظیم کا رب پاک ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھ سے ان اعمال و اسباب کی درخواست کرتا ہوں جو تیری رحمت اور تیری مغفرت کو واجب و موقد کر دیں، میں ہر نیکی کو غنیمت جاننے اور ہر گناہ سے بچنے کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، میرے تمام غم دور کر دے، اور ہر ضرورت جو تیری رضا کا باعث بنے اسے پورا فرما دے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ کتاب الصلاۃ میں نیا باب ہے نماز تسبیح کا بیان۔ حدیث نمبر 1328 ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم و جدید، سہون کیے گئے یا عمدن، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ لا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، اور پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہوں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں، اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعہ یعنی ہفتہ میں 1 بار پڑھیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں۔
اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 1329، امام ترمذی نے ابو رافع سے اسی طرح اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1330، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے سے روز قیامت اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ صحیح درست ہوئی تو فلاح و نجات پا گیا، اور اگر وہ صحیح و درست نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، تو اس طرح فرائض کی کمی کو ان نوافل سے پورا کر دیا جائے گا، پھر باقی اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر زکوٰۃ کا حساب بھی اسی طرح ہوگا، اور پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی مذکورہ مثال کی طرح ہوگا۔ حدیث نمبر 1331، امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1332، ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور جب تک بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو نیکی رحمت اس بندے کے سر پر سایہ کرتی رہتی ہے، اور بندہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کے ذریعے جس قدر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ویسا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ کتاب الصلاۃ میں نماز سفر کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 1333 ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پوری نماز ادا کی، اور ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت قصر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 1334، حارثہ بن وہب فزاحی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعتیں پڑھائیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کبھی نہ تو اتنی کثیر تعداد میں تھے اور نہ کبھی اس قدر پرامن۔ حدیث نمبر 1335، یہ علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ان تکسروا، اور سے لے کر الذین کافروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے تو نماز میں کچھ کمی کر لو۔ اب تو لوگ پرامن ہیں، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ عمر نے فرمایا، جیسے آپ کو تعجب ہوا ہو ویسے مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قسم کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ قبول کرو۔ حدیث نمبر 1336، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ ہمارے مدینہ واپس پہنچتے تک 2 رکعتیں نماز قصر پڑھاتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے مکہ میں کچھ قیام بھی کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے وہاں 10 روز قیام کیا۔ حدیث نمبر 1337، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، فتح مکہ کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ 2 رکعتیں پڑھاتے رہے۔ ابن عباس نے فرمایا، ہم مدینہ اور مکہ کے درمیانی فاصلے پر 19 دن تک 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب ہم اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں تو ہم 4 رکعتیں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1338، حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں طریق مکہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، آپ نے ہمیں ظہر 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ اپنی قیام گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو قیام کرتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں نفل پڑھنے ہوتے تو میں اپنی نماز پوری پڑھتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ رہا ہوں، وہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1339، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1340، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اپنی سواری پر جس طرف وہ رخ کرتی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ رکوع و سجود کے لیے سر کا اشارہ فرماتے تھے۔ آپ فرائض کے علاوہ نماز تہجد اور نماز وتر اپنی سواری پر ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1341، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ہر طرح نماز پڑھی، آپ نے قصر بھی پڑھی اور پوری بھی پڑھی۔ حدیث نمبر 1342، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے مکہ میں 18 روز قیام کیا۔ آپ 2 رکعتیں پڑھ کر فرماتے، اہل مکہ تم 4 رکعتیں پڑھو کیونکہ ہم تو مسافر ہیں۔ حدیث نمبر 1343، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2
رکھتیں پڑھیں۔ ایک دوسری روایت میں کہ میں نے سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ میں نے حضر میں آپ کے ساتھ ظہر 4 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اور میں نے دوران سفر آپ کے ساتھ ظہر 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھیں، اور عصر 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد کچھ نہ پڑھا، جبکہ مغرب و سفر و حضر دونوں حالتوں میں 3 رکعتیں پڑھیں۔ سفر ہو یا حضر ان میں کمی نہیں کی جاتی، اور یہ دن کے وتر ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ حدیث نمبر 1344۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جب آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو آپ ظہر و عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کے لیے پڑاؤ ڈالتے۔ اسی طرح مغرب میں کرتے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیتے، اور اگر غروب آفتاب سے پہلے کوچ کر لیتے تو آپ مغرب کو مؤخر فرماتے حتیٰ کہ نماز عشاء کے لیے پڑاؤ ڈالتے، پھر انہیں جمع فرما لیتے۔ حدیث نمبر 1345۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر نوفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی سواری پر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہہ کر نماز پڑھتے اور سواری جس رخ چاہتی چلی جاتی۔ حدیث نمبر 1346۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، جب میں آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرق کی سمت نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ رکوع کی نسبت سجود کے لیے زیادہ جھک کر اشارہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1347۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کے بعد عمر، اور عثمان نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 2 رکعتیں ہی پڑھیں، پھر اس کے بعد عثمان نے 4 رکعتیں پڑھیں۔ جب ابن عمر امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو آپ 4 رکعتیں مکمل نماز پڑھتے، اور جب اکیلے پڑھتے تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1348۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 2 سے 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں، اور نماز سفر کی پہلے حالت فرضیت پر برقرار رکھی گئی۔ زہری نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ کو کیا ہوا کہ وہ پوری پڑھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی عثمان کی طرح تعویل کی ہے۔ حدیث نمبر 1349۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت فرض کی۔ حدیث نمبر 1350۔ ابن عباس اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سفر 2 رکعت مشروع فرمائی، اور وہ 2 رکعت ثواب کے لحاظ سے پوری ہیں، کم نہیں، جبکہ دوران سفر وتر پڑھنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 1351۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ ابن عباس مکہ اور طیف، اور مکہ اور اصفہان، اور مکہ اور جدہ کے درمیان مسافت جتنے فاصلے پر قصر پڑا کرتے تھے، اور امام مالک نے فرمایا اور یہ 4 برد مسافت ہے۔ حدیث نمبر 1352۔ برا بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 مرتبہ شریک سفر رہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور ابو داؤد اور ترمذی نے انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1353۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے عبید اللہ کو دوران سفر نفل پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ اس پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔